حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ عنوان ہے الیکشن کا بیان۔ حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں، سماعت۔ يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تبارك وتعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون وقال الله تبارك وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال الله تبارك وتعالى إن الله مع الصابرين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قرآن کریم کی کئی آیات مختلف جگہ سے تلاوت کی ہیں،
حدیث پاک میں سے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے 2-3 ارشادات کی تلاوت کی ہے. اللہ پاک مجھے ان کا مفہوم عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو اگر سمجھ آ جائے تو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جمادی الاخری جمادی الاولی کا مہینہ ہے. مجھے چاہیے تو یہ تھا کہ میں امام المسلمین خلیفۃ المسلمین خلیفہ بلا فصل جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی عرض کروں. انشاءاللہ میں اور آپ سلامت رہے تو آئندہ جمعے سے شروع کریں گے. اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اس ہفتے میں 2 دن ایسے گزرے پوری قوم پوری امت مصروف رہی. 25 فروری کو اور 28 فروری کا یعنی کل کا دن تو جی چاہا ملتان کے ایک خطیب ہونے کی حیثیت سے کہ میں بھی کچھ اپنی ذمہ داری پوری کروں. کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں گریبان نہ پکڑا جائے کہ تجھے تو قرآن آیات کا علم تھا، تو نے کیوں نہ سنائی. عمل کرنا نہ کرنا یہ تو لوگوں کا کام ہے، اور ویسے بھی اب تو 90% لوگوں کا خیال یہی چل رہا ہے کہ جی مولویوں کو کیا پتا، مولوی بچارے کیا جانے. ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ہم غریب کیا جانے، ٹھیک ہے، لیکن تمہارے جاننے سے بھی ہمیں کوئی مزہ تو آیا نہیں. 2 طبقے پیدا ہوئے اب، ایک ہے جیتنے والا طبقہ اور ایک ہے ہارنے والا طبقہ. تو اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبکہ آدمی کی پیدائش سے لے کر قبر کی لاحت تک کے زندگی کے حالات بتائے اور سمجھائے ہیں، تو کیا قرآن کریم نے دنیا میں کسی چیز کے حاصل ہو جانے کے بعد شکرانہ اور چھن جانے کے بعد صبر کی بھی تو توفیق، صبر کی بھی تو تلقین فرمائی ہے؟ یعنی جس کو کوئی چیز میسر آ جائے وہ ناچتا کیوں ہے، وہ بھنگڑا کیوں ڈالتا ہے؟ بجائے سجدہ شکر ادا کرنے کے اگر واقعی عزت اللہ کے یہاں ہے تو پھر اللہ کا نام لینا چاہیے. مگر لوگ ان باتوں کو تسلیم نہیں کرتے کہ عزت اللہ کے یہاں سے آتی ہے، ذلت اللہ کے یہاں سے آتی ہے، بلکہ ذہن اب یہ ہے کہ خود بنانی پڑتی ہے. اور یہ جو کچھ میں اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسلام سے دوری کا سبب ہے. جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے اور کیا جاتا ہے ہمیشہ سے انتخابات کا، یہ اسلامی طریقہ نہیں. یہ طریقہ بھی فارمی ہے تو بندے بھی فارمی آنے ہیں نا. جب طریقہ امریکہ اور برطانیہ کا چلے گا تو بندے بھی وہی آئیں گے نا، امریکن اور برطانیہ والے. دیکھو نا بھئی، اگر کسی نے دیسی بھنڈی بھیجی تو دیسی بھنڈیاں پیدا ہوں گی، اگر شلجم پالک میتھی دیسی بویا تو دیسی، اور اگر فارمی بو گے تو فارمی نہیں ہوگا. اب طریقہ کار تو ہم نے خود بنایا کہ وہی 1 ووٹ صدر ضیاء الحق کا اور وہی 1 ووٹ بازار کی کنجری کا، وہی 1 ووٹ مفتی محمود کا اور وہی 1 جھاڑو دینے والے کا. یہ اسلامی طریقہ نہیں، یہ ہے جمہوریت کا طریقہ. اب جمہوریت جب ہم نے پسند کی ہے تو اب دیکھ لو پھر کیا بن رہا ہے. ورنہ جناب رسول اکرم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پہ رہنمائی فرمائی، ہر موڑ پہ رہنمائی فرمائی. کس قدر دولت خرچ کی لوگوں نے، 2 مہینے خاک اڑا کے رکھ دی، سڑکوں پہ دھول نہ چھوڑی، کروڑوں نہیں اربوں روپے کا تیل روزانہ جلا، اربوں روپے کا تیل روزانہ سڑتا رہا.
اور سڑ لیا۔ آج اگر ان میں سے کسی کو جا کر آپ یہ کہیں کہ ایک بیوہ ہے، اس کی بچی ہے، جوان ہے، اس کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، اس کی عزت بچانی ہے، اس کی شادی کا پروگرام ہے، ذرا کچھ مدد کر دو، اور جی اب کہ فصل ہی نہیں ہوئی، اب کے تو کاروبار آپ کو پتہ ہی ہے کہ بالکل مندے ہیں۔ سیدھے سیدھے راستے پہ خرچ کرنے کے لیے چونی ہاتھ نہیں آتی، رحمان کے راستے پہ خرچ کرنے کے لیے ہم لوگ کنگال ہیں، کلاش ہیں، اور شیطان کے راہ پہ ہم سے کتنا ہی خرچ کرا لو۔ یہی غریب ملک ہے ہمارا پاکستان جو امریکہ سے زیادہ خرچ کیا انتخابات پہ۔ غریبوں نے جو معمولی سگریٹ پیتے تھے انہوں نے اعلیٰ درجے کی سگریٹ پی، جن غریبوں کو کبھی کوئی کھوتی پہ چڑھانے کے لیے تیار نہ تھا وہ کاروں میں جھوٹے لیتے پھرے، بڑے روزگار بنے، کپڑا لکھنے والوں کے، پریس والوں کے، اشتہار لگانے والوں کے، پوسٹر لگانے والوں کے، سوٹے لے کے ساتھ ساتھ پھرنے والوں کے، بڑی روزی اللہ نے کھول لی غریبوں۔ کل ایک آدمی کہہ رہا تھا قاری صاحب دعا کرو، یہ جڑے الیکشن ہے نا ہر سال تھی میں کہا کیوں؟ آخر روزی تو بنتی ہے نا۔ کہنے لگا روزی تو بنتی ہے نا، ان کو کیا پتا کہ کتنے لوگ بچارے کل کے شام غریبہ منائی پڑے، تھوڑی پریشانی ہوتی ہے۔ اللہ پاک جل شانہ کا دروازہ جب بھی ہم چھوڑیں گے پریشانی آئے گی۔ میں بھی اسی میں شامل ہوں، میں اکیلا کہاں جاؤں تم سے دور ہو کر، یا کوئی دو چار آدمی کہاں جائیں گے؟ غریب آدمی کو تو کوئی پاس کھڑا نہیں ہونے دیتا، شریف آدمی کو کوئی قریب ہی آنے دیتا۔ اس لیے جو ہو گیا اس پر اب رضامندی ظاہر کرو۔ اور قرآن کریم نے دو راستے بتائے ہیں، ایک شکر کا راستہ اور ایک صبر کا راستہ۔ جس کو اللہ پاک نے کوئی شے دے دی وہ شکر کرے، ورنہ قرآن کریم کا اعلان لئن شکرتم لازیدنکم، فرمایا او لوگو میں وہ خدا ہوں جو دے کے لینا بھی جانتا ہوں۔ بہت ممکن ہے ناچ بھنگڑے نہ کرو، گالیاں نہ دو، کسی کی عزت برباد نہ کرو، کسی پر ظلم نہ کرو، بہت ممکن ہے کامیاب ہونے کے بعد بھی اب یہ اسمبلی کا پہلا اجلاس بھی نہ ہو، موت پہلے آ جائے۔ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر میرا شکر ادا کرو گے تو میں زیادتی کروں گا، اس میں اضافہ کروں گا، اس میں بڑھاوا کرتا چلا جاؤں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر ناشکری کرو گے، نعمت میں نے دی نام لوگوں کا لوگے، کام میں نے کیا نام لوگوں کا لوگے، کام میں نے بنایا نام دولت کا لوگے۔ فرمایا إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے، میں پکڑنا بھی جانتا ہوں۔ تمہاری تو یہ چند دنوں کے لیے ممبریاں بنی، چند دنوں کے لیے کامیابی آئی، تمہیں معلوم ہونا چاہیے شہنشاہ ایران 26 پشتوں کا بادشاہ، ساری عمر بادشاہت کی رنگریلیاں منائی، اتنا بڑا عظیم دولت مند بادشاہ، نسلوں سے پشت سے بادشاہ چلی آ رہی ہے۔ مالک کائنات کی قسم، ایک وقت ایسا آیا قبر کے لیے جگہ نہ ملی۔ میرا خیال ہے کہ جتنے بھی پورے ملک میں کامیاب ہوئے ہیں، کوئی اللہ کا بندہ ہوگا جو مسجد میں جا کے سجدے میں پڑ گیا ہوگا کہ مولا تیرا لاکھ لاکھ کرم ہے، میں اس قابل کہاں تھا، میں اس قابل کہاں تھا کہ میں اتنے بڑے منصب پہ جاؤں، یہ تو تیری عطا ہے، یہ تو تیری کریمی ہے، یہ تو تیری بندہ نوازی ہے، یہ تو تیری مہربانی ہے، یہ تو نے کرم کیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ مقام۔
اور ساری وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل و دماغ میں اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت کا تصور نہیں، اللہ کی ذات پر ہمارا اعتماد نہیں، وثوق نہیں۔ اسی طرح پروردگار عالم نے دوسرے مقام پہ فرما دیا لوگوں اچھلو مت، ٹپے مت لگاؤ، چڑھاؤنا کام مت کرو، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے۔ فرمایا اللہ اکبر کبیرہ، او میرے بندے بڑا میں ہوں، الکبر ردائی، بڑائی میری چادر ہے، میری چادر اتار کر کھینچنے کی کوشش نہ کرو، برباد کر دوں گا۔ بڑا میں ہوں، مالک میں ہوں، خالق میں ہوں، حاکم اعلیٰ میں ہوں، میری قبض قدرت سے باہر تم کہاں جا سکتے؟ فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے لیے عزت ہے، اللہ کے لیے عزت ہے، اس کے رسول کے لیے عزت ہے، وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ پاک نے فرما دیا منافق لوگ میری ذات کو نہیں جانتے، میری دی ہوئی عزت کو نہیں جانتے، جس کو میں عطا کر دوں روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں۔ اولاد ملے، مال ملے، اللہ تعالیٰ کوئی منصب یا مقام عطا کرے، اللہ پاک جل شانہ کا شکر بجا لاوے، شکر ادا کرے، مولا میں اس قابل کہاں تھا، یہ تو تیری کریمی ہوئی۔ اور قرآن کریم نے اس کی بھی رہنمائی فرمائی جو رہ گیا، باوجود اپنے پاپڑ بیلنے کے، اپنی پوری کوشش کرنے کے، پھر بھی رہ گیا تو فرمایا ان اللہ مع الصابرین، گھبرانا میں صبر والوں کے ساتھ ہوں۔ صبر کے ساتھ، آرام سکون کے ساتھ نب جائے تو کتنی اچھی بات ہے، کتنا ولولہ، کتنا جذبہ پیدا ہوگا ایک دوسرے میں۔ افتراق کی بات کرنا، جھگڑے کی بات پیدا کرنا، شرارت کی بات پیدا کرنا، قرآن کریم نے اور حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا۔ خدا جانتا ہے مسلمان کی طرف مارنا تو مارنا، ہتھیار، کلاڑی، تلوار، نیزہ، بھالا، گولی، بندوق یوں اٹھا کر اشارہ کرنا بھی قیامت میں بڑا مہنگا پڑے گا۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت میں بہت مہنگا پڑے گا۔ اور آج لوگ دوسروں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں۔ میرے ذہن میں بات آئی، میں عرض کر دوں، جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت اللہ میں کھڑے ہیں، حرم محترم میں کھڑے ہیں، بیت اللہ شریف میں کھڑے ہیں، پروردگار عالم کے محبوب حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، توجہ کے ساتھ سنو اور پلے باندھ کے لے جاؤ، خانہ کعبہ بیت اللہ کی طرف اللہ کے نبی نے اشارہ کر کے فرمایا، او کعبہ، او بیت اللہ، میں جانتا ہوں تو خدا کا گھر ہے، میں جانتا ہوں کہ تو اللہ کا گھر ہے، مجھے معلوم ہے کہ تو میرے رب کا گھر ہے، مگر اے کعبہ تجھے کوئی 100 مرتبہ توڑے اور 100 مرتبہ بنائے، مجھے اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا کہ ایک آدمی کی عزت اتارنے سے مجھے دکھ ہوتا ہے۔ اس نبی کا فرمان ہے جس کا امتی بنا پھرتا ہے، اس نبی کا ارشاد ہے جس کا کلمہ پڑھتا ہے، اس نبی کا ارشاد ہے جس کی شفاعت کے بغیر تیری گزر نہیں ہوگی، اس نبی کا فرمان ہے جس ذات کی سفارش کے بغیر تیرا قیامت میں کام نہیں چلے گا، عدالت خداوندی میں تیرا کام نہیں چلے گا۔
فرمایا آدمی کی آبرو ریزی کرنا، بے عزتی کرنا اتنا گناہ عظیم ہے کہ میں خدا کا نبی اسے معاف کرنے کو تیار نہیں۔ افطرا کی چیزیں اسی لیے قرآن و سنت نے منع فرمائی، اور صحابہ کرام کے آثار جو ہیں، ان کے اقوال و اعمال جو ہیں، وہ اس کے خلاف ہیں، بالکل ہمارے طرز زندگی کے خلاف ہے، جو آج ہم نے اپنے آپ کو بڑا تعلیم یافتہ بھی اور سمجھدار بھی اپنے آپ کو سمجھا ہوا ہے۔ ایک تو مصیبت یہ ہوگی کہ ہر آدمی لیڈر ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو لیڈر سمجھتا۔ بتاؤ اتنے لیڈروں کو جگہ کہاں سے لائیں؟ حضرات صحابہ کرام میں تقوی چلتا تھا، پرہیزگاری چلتی تھی۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک آدمی سامنے سے گزرا، صحابہ نے بھی اس کو دیکھا اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو دیکھا، تو آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا، فرمایا بتاؤ یہ آدمی کیسا ہے، بتاؤ یہ آدمی کیسا ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ غریب آدمی ہے، فقیر آدمی ہے، نمازی ہے، اللہ والا ہے، مگر ایسا ہے کہ اگر کی شادی کا پیغام دے تو شادی کوئی نہ کرے، کسی کی سفارش اگر کہیں کرے تو وہ نہ مانی جائے، بس غریب آدمی ہے۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور آدمی گزرا، اس کو بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے دیکھا، تو حضور نے فرمایا یہ آدمی کیسا ہے؟ صحابہ کہنے لگے بڑا امیر آدمی ہے، اگر کہیں نکاح کا پیغام دے تو فٹافٹ شادی ہو جائے، کسی کی سفارش کرے تو وہ فٹافٹ منظور ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی نے ٹھنڈا سانس لیا اور فرمایا کہ اس دوسرے جیسوں سے اگر پوری دنیا بھر جائے تو خدا کو کوئی پرواہ نہیں، اور اگر پہلے جیسا فقیر آدمی اللہ کے حضور میں جھولی پھیلا کر یوں کہہ دے اے اللہ، تو حضور نے فرمایا کہ کائنات کا وجود ایسے لوگوں سے قائم ہے۔ اب مزاج تو ہم سب کا بگڑا ہوا ہے نا، شادیوں کے لیے دولت مند آدمی ڈھونڈتے ہیں، کاروبار کرنے کے لیے امیر آدمی دولت مند آدمی تلاش کرتے ہیں، یاری دوستی کے لیے ہم دولت مند امیر آدمی تلاش کرتے ہیں۔ جب سارا ذہن ہی اس طرف ہے تو پھر اگلی باتیں کہاں سے آئیں گی؟ اسی لیے قرآن کریم نے فرما دیا جس کو کوئی شے نہ ملے، جس کو دولت نہ ملے، مقام نہ ملے، عہدہ نہ ملے، وہ جھگڑا نہ کرے، شرارت نہ کرے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اس کو چاہیے نماز پڑھے، صبر اختیار کرے، نماز سے اس کو سکون ملے گا۔ اب میرے خیال میں جتنے ہارنے والے لوگ ہیں ایک بھی مسجد میں نہیں گیا ہوگا، اسپتال تو پہنچ گئے ہوں گے یا گھر میں لمبے پڑے ہوں گے، مسجد میں جانا بڑا مشکل۔ اس دن میں مسجد کون جائے؟ اور اصل تو جتنے کھڑے ہوتے ہیں ان میں مسجد والا ہوتا ہی نہیں۔ اب تم سارے کہو گے کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ بھئی مسجد والے آگے آنے چاہیے، میرا مطلب تو یہ نہیں۔ جب تم خود دنیا دار لوگوں کو آگے لاتے ہو پھر روتے کیوں ہو؟ ہمارے یہاں تو ایک معیار ہے جو ہماری چلتی نہیں، ہم بھی مجبوراً چپ لگا جاتے ہیں کہ ہمیں کیا۔ ورنہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کردار دکھایا، جو وقت پر نمونہ بن کے دکھلایا، کہ اتنا بڑا صبر کر کے دکھلایا، میرا دل کرتا ہے کہ میں ہر وقت یوں کہا کروں حسین صابر، حسین صابر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سارا خاندان سامنے ہے، اندازہ لگاؤ علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھا کر لائے، پانی کی اگر بات کر دی تو دشمن نے تیر مارا، حلق میں سے نکل گیا۔ کتنا دل دکھا ہوگا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ قاسم ابن حسن کی لاش اور تمام بھتیجوں کی اور بیٹوں کی لاشیں خیمے کے چاروں طرف ہے، مگر میں قسم کھاتا ہوں جب تک روح پرواز نہیں کر گئی حسین کی ایک نماز قضا نہیں ہوئی۔
ایسے وقت میں جبکہ سارا خاندان سامنے ہے، اور صرف حسین کی نہیں، میں تو اس پر بھی قسم کھاتا ہوں کہ پیغمبر کی بیٹی کی بیٹیاں سیدہ زینب کی نماز قضا نہیں ہوئی، سیدہ سکینہ کی نماز قضا نہیں ہوئی، سیدہ سغرا کی نماز قضا نہیں ہوئی، اور خدا کے بندو پیغمبر کے گھر والوں نے سارا خاندان ذبح ہوا دیکھ کر نماز قضا نہ کی، اور آج ہم لمبے پڑے ہیں نمازیں نہیں پڑھتے۔ جو کامیاب ہو گئے وہ ویسے چادر تان کے پڑ گئے کہ چلو کامیاب ہو گئے، اب سو کئی دن کا لمبا سونا سو۔ تو فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کا دامن پکڑو، صبر کرو، پھر کبھی اللہ موقع دے گا۔ نماز ادا کرو، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں صبر کرنے والوں کا ساتھی، میں صبر والوں کے ساتھ ہوں، اللہ پاک نے جو فیصلہ کر دیا اس پہ راضی ہونے والا ہوں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت میں خدا کا قرآن نہ چھوڑا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ سارا خاندان شہید ہو چکا تھا، اکیلے حسین تنہا موجود رہ گئے، اس وقت بھی زبان خدا کے قرآن کے تلاوت میں لگی ہوئی تھی۔ اور ہم اب بھی ناز کرتے ہیں الحمدللہ، دعا ہے اللہ کرے قرآن کی تلاوت کرتے کرتے موت آ جائے۔ تمہارا کام تو ایک دن قرآن کریم ختم کرا کے چل جاتا ہے، تم نیک لوگ ہو، ایک دن قرآن پڑھوائے، تمہارا کام تو اسی میں چل جاتا ہے، مگر ہمارا نہیں چلتا نظر آتا۔ اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ جب دم واپسی ہو، ادھر دم نکلے، ادھر زبان میری ہو، کلام تیرا ہو، روح میری ہو، حکم تیرا ہو، قبر بلاوا تیرا ہو، اور آنا ذمے میرے لگا ہو۔ میں جب تیرے دربار میں پیش ہوں، زبان ہو تیرا قرآن ہو، میری زبان ہو تیرے محبوب پہ درود پاک ہو، میری زبان ہو کلمہ تیرا ہو، اس حالت میں آنا ہو تو مزہ آ جائے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پوری جماعت نے اسی بات کو نہ چھوڑا۔ قرآن پہ راضی تھے صحابہ، حضور کے فرمان پہ راضی تھے صحابہ۔ خدا کی قسم اتنی قدر کی ہے صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ زمین کے اوپر آسمان کے نیچے کوئی دوسری قوم کر کے دکھا نہیں سکتی، کوئی دوسری قوم کر کے نہیں دکھلا سکتی، چاہے کتنی نیک کیوں نہ بنے پھرتے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، اس زمانے میں بھی، اب تک پرانے زمانے میں بھی سینگیاں لگوانے کا دستور تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگیاں لگوائیں اور ایک برتن میں خون جمع فرمایا، ایک برتن میں لہو جمع فرما لیا، اکٹھا کر لیا جو سینگیوں میں نکلا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا صاحبزادہ، حضور کا سگا بانجا، حضور کی سالی کا لخت جگر، اسماء بنت ابو بکر کا نور نظر، عبداللہ بن زبیر حضور کی خدمت میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ جی یا رسول اللہ، یہ خون لے جا، ایسی جگہ پھینک کے آنا، ایسی جگہ ڈال کے آنا جہاں کسی کا پیر نہ پڑے۔ بے ادبی سے بچانا۔ میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لہو ہے، میں نبی کا خون ہے، اس کا ادب کرنا، کہیں ایسی جگہ مت ڈالنا جہاں کسی کا پیر آ جائے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ برتن لے کر روانہ ہو گئے، دیوار کے پیچھے گئے، دیوار کے پیچھے جا کر منہ لگا کر وہ خون پی لیا، واپس آ گئے۔
آپ نے سوچا کہ ابھی تو یہ گیا تھا اتنی جلدی واپس آ گیا، یہ کہاں ڈال کے آیا ہے، یہ کہاں خون کو ڈال کے اتنی جلدی واپس آ گیا، یہ کہیں ایسی جگہ نہ ڈال کر آیا ہو جہاں بے ادبی کا احتمال ہو، بے ادبی کا مقام ہو۔ فرمایا عبداللہ یہ ڈال کے آئے ہو خون، کہیں ایسی جگہ تو پھینک کے نہیں آیا جہاں کسی کا پیر آ جائے، کہیں ایسی جگہ تو ڈال کے نہیں آیا جہاں بے ادبی ہو جائے۔ میں کالی کملی والے کا خون ہے، میں کالی کملی والے کا لہو تھا، تم ایسی جگہ تو ڈال کر نہیں آئے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کالی کملی والے میں ایسی جگہ ڈال کے آیا، میں ایسی جگہ پھینک کے آیا، میں نے اس خون کو ایسی جگہ ٹھکانہ لگا دیا جہاں کسی کا پیر تو کیا نظر بھی نہ پڑے گی۔ ایسی جگہ میں نے اسے ڈال دیا جہاں کسی کی نگاہ بھی نہ پڑے گی، جہاں کسی کی نظر بھی نہ پڑے گی، جہاں کسی کا ہاتھ بھی نہ لگے گا، پیر تو کیا ہاتھ نہ جائے، پیر تو کیا نگاہ نہ پڑے، پیر تو کیا نظر نہ پڑے۔ آپ نے فرمایا او عبداللہ مجھے سمجھا کیا کیا، کدھر کیا، میرا خون لے کے گیا تھا۔ عرض کر دیا کالی کملی والے میں نے تو یہ سوچا امام الانبیاء کا خون زمین پہ پھینک دوں کیوں، میں نے تو منہ لگا کر پی لیا۔ اتنا ادب تھا صحابہ کے دلوں میں، آج ہمارے یہاں قرآن کا ادب نہیں، اشتہاروں میں اخباروں میں نصر من اللہ فتح قریب، قرآن آیتیں کتنی لکھی ہوئی پیروں میں رل رہی ہیں، گاڑیوں کے نیچے آ رہی ہیں، سائیکلوں کے نیچے آ رہی ہیں، گدے گھوڑوں کے پیروں میں نہیں آ رہے۔ کبھی کسی نے سوچا کہ اگر قرآن کی بے ادبی ہوئی تو قرآن کا مالک ناراض نہ ہوگا؟ ہمارے یہاں ان چیزوں کا مفہوم ہی نہیں، تقدس ہمارے دماغ میں ہے ہی نہیں، ہم کچھ اور ہی سوچ سوچ کر اپنی ساری زندگی ختم کر دیتے ہیں، جس کے لیے پالیسی کوئی نہیں، پروگرام کوئی نہیں، نصب العین کوئی نہیں، ساری زندگی یوں ہی اپنا ہماری چل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دیا کالی کملی والے میں نے تو وہ لہو پی لیا، میں نے اس لیے پی لیا میرے دل نے اجازت نہ دی، میرے ضمیر نے اجازت نہ دی، میرے من نے اجازت نہ دی۔ امام الانبیاء کا لہو ہو، امام الانبیاء کا خون ہو، میں زمین میں کیسے پھینک دوں؟ کالی کملی والے نے فرمایا جاؤ عبداللہ جا، 7 پشتوں پہ جہنم حرام ہو گئی۔ ان لوگوں کے یہاں تو کامیابی اسے کہا جاتا تھا۔ دوستو یہ الیکشنوں کی ہار جیت کیا ہار جیت ہے، خدا کی قسم قیامت میں جو ہار گیا وہ مارا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا بتاؤ غریب کون ہے؟ آپ نے پوچھا غریب کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب وہ جس کے پلے پیسے نہیں۔ فرمایا نہیں، وہ کیا غریب ہے، اپنی گزر تو کر ہی لیتا ہے نا۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ آپ فرمائیں غریب کون ہے؟ فرمایا غریب وہ ہے اچھا بھلا کماتا تھا، کھاتا تھا، نیک عمل بھی کرتا تھا، لوگوں کے حق بھی کھا جاتا تھا، قیامت میں آیا اچھی بھلی نیکیاں لے کر آیا، اچھے بھلے اعمال لے کر آیا، لیکن خدا کی عدالت میں جب کھڑا ہوا تو حق مانگنے والے لوگ ساری نیکیاں لوٹ کے لے گئے۔ ارے غریب تو وہ ہے جو قیامت کے بازار میں ننگا ہو گیا۔ غریب تو وہ ہے جو میدان قیامت میں ننگا کر دیا گیا۔ اب آپ کو کیا معلوم ہے کہ کامیاب ہونے والے حضرات کے ذمے کتنی بڑی ذمہ داری پڑی، ملک کی ذمہ داری پڑ گئی، قوم کی ذمہ داری پڑ گئی،
ایمان اور اسلام کی ذمہ داری پڑ گئی. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت میں دامن پکڑ کر پوچھیں گے اتنا بڑا آدمی بننے کے بعد تو نے میرے دین کے لیے کیا کیا؟ اور سچی بات یہ ہے کہ قیامت کا اگر تصور دل میں ہو اور قبر کا قیامت کا دل میں تصور دل لوگوں کے تھا، وہ لوگ تو ان چیزوں کے قریب آنے کو تیار نہ تھے، گھسیٹ کے لایا جاتا تھا. خلیفہ عبد الملک عمر بن عبد العزیز کا سسر رحمہ اللہ فوت ہو گیا. تاریخ داں لوگ جانتے ہیں، تاریخ پڑھنے والے، بادشاہ تھا، مسلمان بادشاہ خلیفہ عبد الملک. عمر بن عبد العزیز کے گھر میں اس بادشاہ کی بیٹی ہے جس کا نام بھی فاطمہ ہے. کبھی بادشاہ لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے نام پیغمبر کی بیٹیوں والے رکھتے تھے. اب تو اس سے بھی ہمارا دل بھر گیا. اب تو پیغمبر کی بیٹیوں والے نام بھی ہمارے لوگوں کو اچھے نہیں لگتے. فلمی ایکٹرسوں کے نام رکھتے ہیں اپنی بیٹیوں کے اور بڑے خوش ہوتے ہیں. ماں بھی پکار پکار کے بڑی خوش ہوتی ہے، باپ بھی بڑا راضی ہوتا ہے کہ میرے بیٹے کا نام ایکٹروں والا ہے، میری بیٹی کا نام فلمی ایکٹرسوں والا ہے. خلیفہ عبد الملک کی بیٹی فاطمہ عمر بن عبد العزیز کے گھر میں تھی. جس دن خلیفہ عبد الملک کا انتقال ہوا تو مرنے سے پہلے ایک لفافہ بند کر کے مہر لگا کے رکھ دی اور کہا کہ میرے مرنے کے بعد اسے جامع مسجد میں جمعے کے ٹائم کھولنا. ایک لفافہ سر بمہر کر کے رکھ دیا، اس میں کچھ لکھ دیا اور یہ لکھا کہ اس کو مسجد میں جا کے کھولنا اور جامع مسجد میں کھولنا اور جمعے میں کھولنا. چنانچہ خلیفہ عبد الملک کی وصیت کے مطابق جب جامع مسجد میں وہ لفافہ کھولا گیا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ میرے بعد عمر بن عبد العزیز کو خلیفہ بنا لینا، اپنا بادشاہ بنا لینا. مورخین نے لکھا ہے، پوچھ لو ان لکھے پڑے لوگوں سے، تاریخ داں لوگ، کہ جب عمر بن عبد العزیز وہاں مسجد میں موجود تھے، جمعے میں موجود تھے، عمر بن عبد العزیز نے اپنا نام سنا، دڑام سے بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑے. اپنا نام سن کر دڑام سے بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑے. اور جب ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا حضرت کیوں؟ فرمایا اپنی نماز پڑھتا تھا، اپنی اللہ اللہ کرتا تھا، اپنی گھر کی ذمہ داری تھی. اب اتنے بڑے عظیم ملک کی مجھ پر ذمہ داری ڈال دی گئی، میں اگر ہیرا پھیری اور ادھر ادھر مجھ سے پورا نہ ہوا تو قیامت کے دن میں سب سے زیادہ عذاب میں آ جاؤں گا. اتنی بڑی ذمہ داری میں کیسے نبھاؤں گا؟ عمر بن عبد العزیز کو اپنا نام سن کر بے ہوشی طاری ہو گئی. اور بلکہ ہم نے تو یہاں تک سنا کہ ایک انگریزنی عیسائی مذہب کی تھی، ملکہ وکٹوریا. انگریز کے زمانے میں وہ ہندوستان کی کیا اور بہت بڑے علاقے پہ اس نے حکمرانی کی ہے. ملکہ وکٹوریا سوئی ہوئی تھی، دارالعوام نے یہ فیصلہ کر دیا کہ بادشاہ اسے ہی بناؤ، اب ملکہ اسے بناؤ. لوگ اکٹھے تھے جو اس کی تاج پوشی کرنے والے تھے، اس کو تخت پہ بٹھانے والے تھے. اسے سوتی ہوئی کو جگایا گیا تو آنکھیں ملتی ہوئی آئی، کہنے لگی کیا بات ہے؟ انگریزنی عیسائی. انہوں نے کہا تو سوئی ہے، تیری تو تاج پوشی ہونی، ابھی تجھے تو تخت شہنشاہیت پہ بٹھایا جائے گا. تو کہتے ہیں اس نے رو دیا، بڑی روئی بڑی روئی. انہوں نے کہا پاگل ہو گئی ہے، تجھے بادشاہ بنا رہے ہیں، رو رہی ہے. کہنے لگی اپنی نیند سوتی تھی، اپنی نیند اٹھتی تھی، اتنے بڑے ملک کی ذمہ داری مجھ پہ ڈال کر میری نیند بھی حرام کر رہے ہو، میرا کھانا پینا بھی حرام کر رہے ہو. ایک کافر عورت کو بھی اس بات کا تصور آیا، اب میں آرام سے سو نہ سکوں گی، اب میں آرام سے کھا نہ سکوں گی، اب میں اپنی مرضی سے پی نہ سکوں گی، میں تو ذمہ داریوں ہی میں پڑھ کے رہ گئی، تم نے میرے لیے اچھا نہیں سوچا. اب جہاں قوم یہ عالم بنائے پھرتی ہو جو ہمارے یہاں بنا ہوا ہے، تو اللہ ہی وارث ہے بھائی. تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ عمر بن عبد العزیز خلیفہ تو بن گئے،
बादशाह तो बन गए, मगर अगले ही रोज अपनी घरवाली को पूछ लिया, फातिमा बिन्त अब्दुल मालिक को बुला के कहा, मेरी घरवाली फातिमा बता, मेरे पास रहना चाहती हो या तलाक लेना चाहती हो? बादशाह बना, ने कहा जल्दी बताओ, मेरे पास रहना है या तलाक लेनी है? ने कहा मेरा गुनाह तो बताओ, मुझे तलाक क्यों दी जा रही है? उमर बिन अब्दुल अजीज कहने लगे, तेरा बाप बादशाह था, जितना तुझे जेवर दिया, जितना तुझे जहेज दिया, जितना तुझे ये लेना देना किया, उसने सारे का सारा बैतुल माल से दिया, सरकारी खजाने से दिया, वो इसका मालिक ना था। अब याद रखे, अगर मेरे पास रहना चाहती हो, ये सारे जेवरात उतारो, ये सारा लिबास उतारो, ये घर की सारी चीजें उठाकर बैतुल माल में पहुंचा के आओ, और अगर मेरे पास ये तमाम चीजें नहीं देनी तो मुझसे तलाक ले लो। अगर ये चीजें वापस नहीं करनी, मुस्तकिल केसेट है मेरी, तकरीबन बेरी वाली मस्जिद की उमर बिन अब्दुल अजीज के उन्वान पर आपने सुन के नहीं दी। इतना अल्लाह वाला आदमी, बादशाह होकर इतना अल्लाह वाला आदमी था। उमर सानी मुर्रिखीन ने लिखा है कि दूसरा उमर आया था ये दुनिया में, सारी जिंदगी में एक दिन तहज्जुद की नमाज कदा नहीं हुई, और किसी दुश्मन ने अपने एक गुलाम को पैसे देकर उमर बिन अब्दुल अजीज को जहर दिलवा दिया, और आपको पता भी लग गया कि इस आदमी ने जहर दिया। फरमाया तूने जहर दिया? कि हां। लगा लोग तुझे मारेंगे, मेरे मरने से पहले भाग जा, कहीं जाके छुप जा। अंदाजा लगाओ, पता भी चल गया कि जहर इसने दिया है। फरमाया तुझे लोग मारेंगे, चला जा यहां से। और जब आखिरी वक्त आया, अल्लाहु अकबर, बादशाह होकर उमर बिन अब्दुल अजीज की जिंदगी में ईद आई, वो फातिमा भी फातिमा ही थी ना, शहजादी भी शहजादी थी, वरना कहती जा जवानी गुजर गई, अच्छे खासे बच्चे हैं, तू मौलवी बना बैठा रहा, तू वली बना बैठा रहा, मैं अपना जेवर, अपना लिबास, अपने घर का धंधा उठाकर बैतुल माल में क्यों फेंक दूं? मैं तो सारा कुछ रखूंगी, अगर आप नहीं रखते तो ना रखो, मेरे पास बच्चे कोई थोड़े हैं। अल्लाह अल्लाह, औरतें भी कितनी अच्छी थी उस जमाने की। फातिमा बिन्त अब्दुल मलिक कहने लगी, उमर बिन अब्दुल अजीज, मैं तेरी जात के मुकाबले में सोने को, चांदी को, दौलत को, हीरे जवाहिरात को, लिबास को कख भी नहीं समझती। तुम कल की बात करते हो, मैं ये सारे का सारा अड़ंगा उठाकर अभी बैतुल माल में फेंक आती हूं। तुम तो दुनिया में मुझे अलग करना चाहते हो, मैं तो चाहती हूं क़यामत में भी तेरी साथ रहूं। सारा अड़ंगा वापिस कर दिया बैतुल माल में। शहजादी और इस बादशाह की घरवाली आज जेवरात से, लिबास फाखरा से नंगी हुई बैठी है। मुर्रिखीन ने लिखा है कि ईद आई तो फातिमा बिन्त अब्दुल मलिक, उमर बिन अब्दुल अजीज की बीवी, अपने बच्चों को लेकर उमर बिन अब्दुल अजीज के पास आई जो बादशाह था, और कहने लगी कल ईद है। उमर बिन अब्दुल अजीज ने फरमाया हां कल ईद है। उन्होंने कहा गरीब से गरीब का बच्चा भी कल नए कपड़े पहनकर आएगा, और जरा इन बादशाह के बच्चों के कपड़े तो देख, पेमंद लगे हुए हैं, टांकियां लगी हुई हैं, एक के पास भी सही कपड़े नहीं, कल ईद है। उमर बिन अब्दुल अजीज ने फरमाया अल्लाह की बंदी, मुझे जो सरकारी तौर पर एक आम आदमी जितना रोजीना मिलता है, यानी जो तनख्वाह मिलती है, मैं वो तुझे दे देता हूं, मैं कहां से लाऊं? मेरे पास क्या रखा है? टका सा जवाब दे दिया। फातिमा बिन्त अब्दुल मलिक, उमर बिन अब्दुल अजीज की घरवाली कहने लगी एक तरकीब निकालते हैं, ईद गुजर जाएगी बच्चों की, देखो ना मैं इन बच्चों का नंग कैसे देखूं,
टूटे फूटे पुराने पैमदों वाले कपड़े, बादशाह के बच्चों के कपड़े पुराने और मैले और टांकियों वाले ईद के दिन। उन लोग एक तरकीब निकालते हैं। बादशाह ने कहा, उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा अच्छा बता क्या तरकीब निकालती है। कहने लगी कुछ पैसे दे दो बैतुल माल से, आप थोड़े थोड़े हर महीने कटा दिया करेंगे, जिसे आजकल एडवांस नहीं कहा जाता। कारखानों में, बाजारों में, दफ्तरों में मालिकों से लोग ले लेते हैं महीने से पहले कि हम कुछ पहले पैसे ले लेते हैं, थोड़े थोड़े करके कटा देंगे, हमारे बच्चों की ईद हो जाएगी। बात समझ में आ रही है सबकी? कोई गलत बात तो नहीं की फातिमा ने, कोई गलत बात तो नहीं की शहजादी ने और बादशाह की घरवाली ने। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उमर बिन अब्दुल अजीज फरमाने लगे बिल्कुल ठीक है, तेरी बात मैं मानता हूं, लेकिन एक बात बता, ये मुझे लिख कर तू दे सकती है कि जब तक ये पैसे सारे सर से नहीं उतर जाएंगे मेरी मौत नहीं आएगी। मेरे पास तेरे पास ये क्या गारंटी है कि जब तक ये पैसे पूरे नहीं हो जाएंगे मौत नहीं आएगी? गारंटी तू लिख के दे, पैसे उठाकर मैं दे देता हूं। और अगर तेरे पास गारंटी नहीं तो मैं तो ऐसा करने को तैयार नहीं कि मेरा मकरूज जनाजा दुनिया से उठे। मैं तो ये कत्ल करने को तैयार नहीं, मेरा जनाजा दुनिया से मकरूज उठे। बेचारी अपना समूह लेकर के घरवाली चली गई और यूं लिखा है कि आखिरी वक्त में 12-13 बेटों का हाथ पकड़कर लाई है यही बादशाह की घरवाली और पहले बादशाह की बेटी। और आखिरी वक्त उमर बिन अब्दुल अजीज का रज़ियल्लाहु रहमतुल्लाह ताला अलैह, बहुत बड़े अच्छे और नेक आदमी, ऐसा बादशाह सहाबा के बाद फिर कोई आया ही नहीं। और 12-13 लड़कों की लाइन लेकर फातिमा आई है और कहने लगी अल्लाह वाले चल दिए, तैयारी हो गई दुनिया से? कि हां तैयारी हो गई। यूं बच्चों को आगे कर दिया, इनके लिए क्या छोड़ा, इन बच्चों के लिए क्या छोड़ा? 4.5 आने आए सबके हिस्से में। अल्लाहु अकबर। उमर बिन अब्दुल अजीज ने फरमाया मुझे उठा के बिठाओ। और उमर बिन अब्दुल अजीज को जब बिठाया गया तो कहने लगे अपनी घरवाली से, फातिमा ये बता मैंने इन सबको कुरान पढ़ा दिया? कि हाँ पढ़ा दिया। मैंने इन सबको नमाज में लगा दिया? कि हाँ सबको नमाज में लगा दिया। मैंने इनको हराम व हलाल समझा दिया? कि हाँ समझा दिया। कहने लगा कि इससे बड़ी दौलत कोई नहीं, अगर ये इस पे कायम रहे मैं कसम खाता हूं भूखे नहीं रहेंगे, और अगर ये इस पे कायम ना रहे ना मैं परवाह करता हूं ना तू परवाह करियो, जहां धक्के खाए मरने देना, कोई परवाह नहीं। ऐसे ये करे कब्र मैं अपनी तबाह करूं? क्यों ऐसा मैं करूं? याद रखो ये बात, ये दुनिया कायम दायम नहीं, ये हमेशा रहने वाली चीज नहीं। यहां से तो बड़े बड़े लोग चले गए और ऐसे ऐसे लोग गए कि आज उनका कोई नाम लेवा भी बाकी नहीं। इसी को मजजूब कहता कि चंद रोजा है ये दुनिया की बहार, चंद रोजा है ये दुनिया की बहार, दिल लगा गाफिल नहीं इससे ज़िनार। उम्र अपनी यूं न गफलत में गुजार, होशियार है महवे गफलत होशियार। कदर कर अपनी जिंदगी की, अपने दिनों की कदर कर, अपनी रातों की कदर कर, अपनी इन घड़ियों की कदर कर जो गुजर रही हैं, इनको बर्बाद ना कर। इतना तकवा और परहेजगारी थी उमर बिन अब्दुल अजीज में, और इतना खुदा का डर था। वफात के बाद, मरने के बाद किसी ने फातिमा बिनत अब्दुल मलिक से पूछा, उमर बिन अब्दुल अजीज की घरवाली से पूछा, खलीफा अब्दुल मालिक की बेटी से पूछा कि बता उमर बिन अब्दुल अजीज तेरा शोहर था, तेरा घरवाला था, तो खास बात बता उसकी। अल्लाहु अकबर। फातिमा बिनत अब्दुल मलिक ने रो दिया।
اور رو کے کہنے لگی اس قدر خدا کا خوف آیا خلیفہ بننے کے بعد، بادشاہ بننے کے بعد، اتنا خدا کا خوف اس کے دل پہ لگا، اتنا ڈر خدا کا اس کو پیدا ہوا، کہنے لگی میں قسم کھاتی ہوں خلیفہ بننے کے بعد قبر میں چلا گیا، مجھے ہاتھ کبھی لگانے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ جتنے سال حکومت کی اور قبر تک مرد عورت والا معاملہ ایک دن نہیں ہوا خلیفہ بننے کے بعد۔ اتنا خدا کے قہر سے ڈرا، اتنا خدا کے عذاب سے ڈرتا تھا، اس کو دنیا کی تصور ہی نہ رہا۔ آج ہم نہ ہمارا قیامت پہ یقین ہے، یہ موت بھی زبردستی آتی، یقین تو ہمارا کوئی نہیں، ہمارا موت پہ یقین کوئی نہیں۔ کوئی سکوٹر پہ مر رہا ہے، کوئی کاروں میں مر رہا ہے، کوئی ٹرکوں میں مر رہا ہے، کوئی گھروں میں تڑپ تڑپ کے مر رہا ہے، کوئی آپریشن روم میں مر رہا ہے، کسی کی میت اسپتال سے آ رہی ہے، کسی کی میت سڑکوں سے آ رہی ہے، کسی کی میت دشمنوں کے مار دینے سے آ رہی ہے۔ ارے یقین کر یا نہ کر، وہ تو آخر آئے گی، اور اس کے لیے تیاری شرط ہے۔ ہم تیاری کرنے کے قابل نہ رہے، ہم تیاری نہیں کرتے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر آدمی کے دل میں موت کی لگن ہو جائے تو نیند نہ آئے، موت کی لگن ہو جائے تو ٹکڑا نیچے نہ اترے، موت کی یاد آ جائے تو آدمی کبھی بھی دنیاوی خیال اپنے دل میں لا ہی نہیں سکتا۔ عرض کرنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ بالآخر ملک میں دو طبقے ہیں، ایک ہارنے والا طبقہ ہے اور ایک جیتنے والا۔ ہارنے والے زیادہ ہیں، کھڑے جو ایک ایک وار میں 50-50 20-20 30-30 ہو گئے۔ اب بتاؤ سارے کامیاب کیسے ہوں؟ اس بنا پر فتنہ، فساد، جھگڑا کرنا، قومیت کے جھگڑے چھیڑنا، شرارت کرنا، یہ مسلمان کا کام نہیں، یہ دیانتدار کا کام نہیں، یہ قابل آدمی کا کام نہیں، غلط کار لوگوں کے کام ہے۔ ان لوگوں کو بھی سمجھاؤ، خود بھی سمجھو، اور اپنے آپ کو بھی بچانے کی کوشش کرو تاکہ اس سارے ملک پر اللہ کا کرم ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کا فضل شامل حال ہو، اور اس ملک کی تقدیر بدلے، اس ملک کا نظام بدلے، اس ملک کے حالات و واقعات بدلے۔ جو حالات چل رہے ہیں نا، سنو میری بات، خدا کی قسم بڑا مشکل ہے کہ آج ہم ایمان لے کر مریں، حلال کا ٹکڑا نصیب نہیں، اور کھانا پینا تو درکنار، ان حالات میں ہمیں حلال کا کفن نہیں ملتا، پاک پیسوں کا کفن نہیں ملتا۔ بادشاہ سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو سارا جہان جانتا ہے، بادشاہ تھا اس پورے بر صغیر کا، مگر جہاں اس نے شہنشاہیت کی، مزدوری کر کر کے کپڑا خریدا بادشاہ ہو کر، اور کپڑا خرید کے خود اپنے ہاتھ سے ٹوپیاں سی، اور دلی کے چاندنی چوک میں بیٹھ کر ان کو کھڑے ہو کر بیچا، اور 6 روپے 12 آنے کی رقم بنا کر تھیلی میں جمع کری، اوپر مہر لگائی اور لکھا عالمگیر کا کفن، وہ آخری لباس جو وہ پہن کر خدا کی عدالت میں جائے گا، ان پیسوں سے خریدا جائے۔ بادشاہ نے، تم میں کتنے حاجی بیٹھے ہوں گے، کبھی دماغ میں آیا مجھے کفن کیسا ملے گا؟ اولاد جیسا ڈال دے گی، سبحان اللہ۔ کون سوچتا ہے ان چیزوں کو؟ اور یہی بربادی کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اللہ کے بندوں کو سوچ پیدا کرو، زبانوں کو صحیح رکھو، اعمال کو صحیح کرو، دل و دماغ کو صحیح کرو، تاکہ بات جو ہے وہ صحیح ٹھکانے لگے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔